السلام علیکم۔ ہاں جی، آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسجد اقصی پر دوبارہ فائرنگ کی اور لوگوں پر بہت تشدد کیا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایک یہ وجہ بتا سکتا ہے کہ رمضان میں ہی کیوں اسرائیل ہم پر حملہ کرتا ہے؟ ہم پر نہیں، سوری، ہم کیوں، وہ تو الگ ہے، ان پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ رمضان میں ہی ہم پر وہ کیوں حملہ آور ہوتا ہے؟ ہم پر کیوں اتنا تشدد کرتا ہے؟ آ کر ہماری بچیوں کو مارتا ہے، ہمارے بچوں کو مارتا ہے، بزرگوں کو مارتا ہے، نماز کی حالت میں مارتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رمضان میں وہ خاص طور پر اس لیے یہ کرتا ہے کہ رمضان میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے، اور اکٹھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یکجاں ہوتی ہے، ایک جان ہوتی ہے، ایک مٹھی ہوتی ہے۔ وہ رمضان میں اس لیے آپ کے اوپر تشدد کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ سر آپ جتنا مرضی اکٹھا ہو جائیں، ہم آپ کے مقدس مہینے میں آپ کے مسلمانوں کو ماریں گے، شہید کریں گے، اور آپ کی مسجدوں کو اسی طرح تہس نہس کریں گے۔ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، ہم کھڑے ہیں۔ اور مسلمان غیرت مند تو نہیں، خیر بے غیرت مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ اب آپ یہ بتائیں، وہ جو کر رہے ہیں چلو سمجھ آتی ہے یار، کافر ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، اللہ اچھا مسلمان اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، نہ کچھ کرنے کے، نہ کچھ دھرنے کے، نہ کسی کو حوصلہ دینے کے، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ اور آپ کے مسلمان علماء کیا کر رہے ہیں؟ عالم دین کیا کر رہے ہیں؟ دین کے ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اسکالرز کیا کر رہے ہیں؟ اسلامک اسکالرز کیا کر رہے ہیں؟ جن کو آپ نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا، جن سے آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس معاملے میں کیا دے رہے ہیں؟ آج اس معاملے کو ٹیوزڈے کو یہ معاملہ ہوا ہے، ابھی تک، آج تھرسڈے ہے، ابھی تک کسی نے کوئی آفیشیلی کنڈیمڈ نہیں کیا اس چیز کو۔ آپ کے علماء یہ کنڈیمڈ کرنا تو ایک چلے سمجھتے ہیں ہم، پولیٹیکل ایک اپروچ ہوتی ہے، کنڈیمڈ کر دیا یار ہم اس چیز کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، فلاں فلاں وٹ ایور۔ لیکن آپ کے علماء دین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ماں بچیاں مار رہے ہیں، وہ آپ کو رمضان میں آپ کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ ہمیں رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں یار۔ کیا طریقہ ہے یہ آپ کا؟ اس بار جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پچھلے 4 سالوں سے رمضان میں وہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ تشدد کر رہے ہیں، آپ کی بچیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آج آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایک دفعہ ہاتھ لگا دے نا، آپ تو مر جاتے ہو۔ آپ کی جب غیرت کہاں سے آتی ہے؟ وہ بغیرت ہو آپ، تم ان کے معاملے میں بغیرت ہو، یا وہ تمہارے کچھ لگتے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے مسلمانوں کا پتہ کیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سر دیکھیں نا، اب زیادتی ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، اسی طرح کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ آپ پر حملہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اب میری سنو بات، اگر آپ کی بہن کو کوئی اس طرح چھیڑے، یا کوئی فوجی آپ کی بہن کے ساتھ زبردستی کرے نا، اور آپ کی ماں کو گولی مار دے، آپ کے بچوں کو گولی مار دے آپ کے سامنے، میں پھر کہوں گا بیٹا یہ دعائیں کرنا نا، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر پوچھوں گا میں آپ سے یہ صحیح ہے غلط ہے۔ آج بھائی جان آپ کے ملک کے علماء دین کا مجھے آپ بتائیں کہ ان کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہے؟ کوئی رد عمل مجھے نظر نہیں آیا پچھلے 3-4 دن سے، کیا تقریباً 3-4 سال سے مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو نہیں آتا آگے، آپ کے 52 53 58 ملک ہیں، کوئی ایک ملک آگے نہیں کہتا کہ اب تمہارے اندر جرت ہوئی تو کر کے دکھانا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ آپ کا کوئی ملک نہیں آتا آگے۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ تم سمجھتے کیا خود کو؟ آپ کے عالم دین کہاں گئے؟ یہ میٹھا میٹھا اسلامی دین جو پیش کر رہے ہیں، کیوں نہیں جہاد کا فتویٰ دیتے؟ یہ کیوں جہاد کا بیان نہیں کرتے؟ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب، دین کا سب سے اچھا عمل محبت ہے، اور بھائی اس ٹائم پہ بھی تم محبت بتاؤ گے ہمیں؟ اس ٹائم بھی تم ہمیں بتاؤ گے کہ محبت کرنی چاہیے؟ اور اتنی محبت ہوتی تمہارے دین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غزوہ نہ لڑتے۔ اگر انہوں نے لڑا ہے، یہ پاکستانی دین آپ چلا رہے کہ دین صرف امن پسند ہے؟ اگر دین امن پسند ہوتا تو جہاد ہمارے دین میں حرام ہوتا۔ آپ کے بچوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں، آپ کی بچیوں کے ساتھ وہ ریپ کر رہے ہیں، اور تم یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ دین امن پسند ہے۔ اور دین آپ کا امن پسند ہے، جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ کے ایک بندے نے، ایک مسلمان بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کے عبایا تھا یا برقع یا چادر جو بھی اس ٹائم تھا، اس نے اس پر کیل گاڑ دی، اور جس طرح وہ خاتون کھڑی ہوئی تو ان کا برقع اتر گیا۔ یہ بیچ بازار کی بات ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہماری بچیوں کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اور کوئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور جی ان کو صلح کر لیتے ہیں، کچھ بھی ایسا انہیں سمجھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی پوری آرمی کو اٹھایا اور ان کے قبیلے کے باہر بیٹھ کے جا کے انہیں بتانے کہ تو نے کس کی بچی کو ہاتھ لگایا ہے، تو نے کس کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم تو تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. تو سوچ کیا رہا خود کو. کئی مہینے ان کے کبھی اس کے اپنا قلعے کے باہر بیٹھے رہے. جب ان کا کھانا پینا بند ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم تو تم سے جنگ کریں گے کہ تم نے یہ اتنی بڑی حرکت کی. آپ پوری فوج کو لے کر ان کے وہاں پہنچ گئے. تو ان کا جب کھانا پینا ختم ہوا کچھ ٹائم بعد 5-6-7 مہینے تقریباً سال بعد، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا تو ہم سے جنگ کرو یا یہاں سے نکل جاؤ. پھر وہ وہاں سے چھوڑ گئے تھے. تو بھائی آپ ہمیں کون سا دین سکھا رہے ہیں کہ جہاد نہیں کر سکتے؟ اگر ایک بندہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو ترجیح دیتے ہیں، جہاد کو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ دین میں آپ کی فرضیت ہے، تو آپ لوگ اس کو بٹھا دیتے ہیں. آپ اپنا اسلامی دین پیش کر کے نہیں جی محبت اور شفقت ہمارے دین میں سب سے بڑا عمل محبت ہے. اور بھائی کہاں کے عالم ہو تم؟ میں نہیں مانتا تمہیں. تمہاری بچیوں کو کاٹ رہے ہیں وہ اور تم یہاں آ کے کہہ رہے ہو کہ ہم سے محبت کرو، محبت پھیلاؤ. کون سا دین بڑھا رہے ہو میرے بھائی تم؟ علی کو ماننے والے کہاں گئے؟ علی کے ماننے والے کب سے ڈرپوک ہو گئے؟ علی کے ماننے والے کب سے بزدل ہو گئے بھائی؟ کب سے بزدل ہو گئے علی کے ماننے والے؟ حسین کے ماننے والے کب سے بزدل ہو گئے؟ اصل حسینی تو وہ ہیں موت کو سر پر لے کر نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں پتا کس سجدے میں گولی لگ جائے مر جائے. اصل حسینی تو وہ ہیں. تم کیا حسینی بنو گے؟ اصل علی والے تو وہ ہیں جو نہ ڈر ہو کے شیر کے بچے بن کے میدان میں باہر آتے ہیں نماز پڑھنے. آج تمہارے ملک پر کافر آ جائے نا، آج تمہارے ملک میں کافر آ جائے اور ایک مسجد کے باہر 2 فوجی کھڑے ہو بندوق لے کر، سب سے پہلے تمہارا ملا نماز چھوڑے گا. تم کس خوش فہمی میں جی رہے ہو؟ علی کے ماننے والے بزدل نہیں ہیں. یا تو علی کو مانو نا، اگر مانتے ہو تو میدان میں آؤ، ورنہ آپ کے ایسے دین کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کرسچن ہو جو سارے، اللہ کو ایسی کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں بچاتے ان لوگوں کو جہاں بزرگ بچے اور عورتیں تمہیں پکارتی ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، تم کیوں نہیں اس کی مدد کرتے؟ اور بھائی آپ کے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو سب سے پہلے مسلمان جائے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. آپ کا دین تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ تم سچے اور قرآن جھوٹا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ دین میں تو امن پسندی ہے، دین میں کوئی کچھ نہیں ہے، دین میں صرف امن ہے اور امن سے کام لیا جائے. تو اس کا مطلب قرآن جھوٹا ہے، پھر تم سچے ہو.